بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بغداد کے اندر ایک ولی اللہ تھا۔ اس ولی اللہ کا پورا بغداد مرید تھا، لیکن بغداد کے اندر ایک تاجر رہتا تھا جو اس ولی اللہ سے نفرت کرتا تھا اور ہر وقت اس ولی اللہ کو تنقید کا نشانہ بناتا، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد وہی تاجر اس ولی اللہ کا مرید بن گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم پہلے اس پر تنقید کرتے تھے، تم اس سے سخت نفرت کرتے تھے، اور پھر تمہیں اس کی ایسی کس بات نے متاثر کیا جس کی وجہ سے تم اس کے غلام بن گئے؟ اس نے کہا، جس ولی اللہ کا پورا بغداد مرید تھا، وہ آدمی جب مسجد میں نماز پڑھنے آتا تو صرف فرض نماز پڑھ کر چلا جاتا۔ میں نے کئی دفعہ امام صاحب کو بھی اور دیگر نمازیوں کو کہا کہ تم اس کو اپنا پیر مانتے ہو، لیکن یہ تو صرف فرض ادا کر کے چلا جاتا ہے، نہ ہی سنت ادا کرتا ہے اور نہ ہی نفل پڑھتا ہے، پھر یہ تمہارا پیر کیسے ہوا؟ میں نے اسے کئی دفعہ خود بھی کہا، اے بزرگ، آپ فرض نماز پڑھتے ہیں، نہ ہی سنت پڑھتے ہیں اور نہ ہی نفل ادا کرتے ہیں، پورا بغداد آپ کا مرید ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، آخر آپ نے اتنی جلدی کہاں جانا ہوتا ہے؟ لیکن وہ ہمیشہ خاموش ہو جاتا۔ ایک دن اس تاجر نے سوچا کہ آج میں اس راز سے پردہ اٹھا کر رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی سنت اور نفل بھی قضا کیوں نہ کرنی پڑے۔ معمول کی طرح وہ بزرگ مسجد میں آیا اور فرض پڑھنے کے بعد مسجد سے چلا گیا۔ پیچھے پیچھے وہ تاجر بھی اس کے چل پڑا، اور اس نے سوچا کہ آج اس راز سے پردہ اٹھا کر رہوں گا۔ وہ بزرگ تاجر آگے اور وہ تاجر اس کے پیچھے پیچھے۔ وہ ولی اللہ مسجد سے نکل کر سیدھا کباب والی دکان پر گیا اور کباب خریدنے لگا۔ جب اس تاجر نے دیکھا تو دل ہی دل میں کہنے لگا کہ جس کو پورا بغداد پیر مانتا ہے، وہی آدمی نماز کو ترک کر کے یہاں کھانے کے لطف لینے آیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کباب خریدے اور دوبارہ نان بائی کے پاس چلا گیا۔ پھر اس تاجر نے دل میں سوچا کہ پورے بغداد کے اندر تو لوگ روکھی سوکھی روٹی کھاتے ہیں، لیکن یہاں یہ جناب تو کبابوں کے ساتھ گرم نان کھا رہا ہے اور لوگ اس کو ولی اللہ مانتے ہیں، آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ تھوڑی دیر گزری، اس آدمی نے کباب خریدے کے بعد نان بائی سے نان خریدے اور وہ ولی اللہ جنگل کی طرف نکل پڑا۔ وہ تاجر اس کا پیچھا کرنے لگا اور دل میں سوچنے لگا کہ شاید یہ جنگل میں جا رہا ہے تاکہ لوگ اسے آبادی میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر اس سے لوگوں کا اعتبار نہ اٹھ جائے، اس لیے جنگل میں جا کر اکیلا بیٹھ کر اس کھانے سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ وہ تاجر اس کا پیچھا کرنے لگا اور دل میں سوچنے لگا کہ آخر دیکھتا ہوں کہ یہ آگے کیا کرتا ہے۔ وہ اس کا پیچھا کرتے کرتے چلا گیا اور ولی اللہ آگے تھا۔ جنگل میں گزرنے کے بعد آگے سے ایک کچی آبادی آ گئی۔ کچی آبادی میں وہ ولی اللہ داخل ہوا اور ایک جھونپڑی کے دروازے پر جا کر کھڑا ہوا، کنڈی کھولی اور اس کے اندر چلا گیا۔ وہ تاجر بھی اس کے پیچھے تھا۔ اب وہ تاجر چھپ کر دیکھنے لگا کہ آخر اس جھونپڑی کے اندر کون ہے۔ جب اس نے چھپ کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس جھونپڑی کے اندر ایک 80 سالہ بوڑھا بزرگ فالج زدہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی۔ اس ولی اللہ نے اپنے سر سے پگڑی اتاری، اس کے منہ پر پانی صاف کیا، پیالے میں پانی ڈالا، اس کا منہ دھونے کے بعد خود اپنے ہاتھوں سے نوالا توڑ توڑ کر کھلانے لگا۔ جب یہ تاجر نے سارا ماجرا دیکھا تو وہ حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہ آخر بوڑھا بزرگ کون ہے، اور یہ نمازی قضا کر کے میں تو سمجھا کہ یہ خود لطف اٹھا رہا ہے، آخر یہ اس کی خدمت کیوں کر رہا ہے؟ تھوڑی دیر گزری۔ کھانا کھانے کے بعد اس بوڑھے بزرگ نے کہا، بیٹا مجھے 14 سال گزرے ہیں اور تم ہر روز اسی طرح میرے پاس آتے ہو اور میری خدمت کرتے ہو، میں تو لاچار ہوں، بوڑھا ہوں، کب تک میری سانسیں چلنی ہیں؟ آخر تم کب تک میری اسی طرح خدمت کرتے رہو گے؟ تو اس ولی اللہ نے کہا، بابا جی آپ فکر نہ کریں، اس دنیا والے سمجھتے ہیں کہ مجھے اللہ کی عبادت اور میری رات کی تسبیح کو دیکھ کر لوگ میرے مرید بن گئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی خدمت کرنے سے ہی یہ سب کچھ مجھے ملا ہے۔ اس بابا نے اس بوڑھے بزرگ کو دعائیں دی اور وہ ولی اللہ کو دعائیں دی، اور جیسے ہی وہ باہر نکلا وہ تاجر اس ولی اللہ کے قدموں میں گر گیا اور کہا، حضور آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا مرید بن گیا ہوں،
میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا، میں آپ پر تنقید کرتا تاکہ فرض کے بعد آپ سنت اور نہ ہی نفل ادا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور ایک ولی اللہ کا یہ کام نہیں ہو سکتا، اس لیے میں آپ پر تنقید کرتا تھا۔ لیکن اس کے پیچھے کیا ماجرا تھا یہ آج مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہی پتہ چل گیا۔ دوستوں، وہ بزرگ ولی اللہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ دوستو، یہاں آپ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے مرید کے ساتھ محبت کا ایک انوکھا واقعہ بھی سناتے چلیں۔ واقعہ کچھ اس طرح کا تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب جب نئے نئے اجمیر شریف میں آئے تو آپ نے کپڑے کا خیمہ لگا کے اس پہ رہتے تھے۔ تو ایک نوجوان تھا، وہ باہر رہتا تھا اجمیر سے، تو وہ آیا کچھ دنوں کے لیے، پڑھائی سے فارغ ہو کے اجمیر کا رہنے والا تھا لیکن باہر رہتا تھا۔ جب یہاں آیا وہ عصر کے بعد وہ گزرتا خواجہ اجمیری کے خیمے کے سامنے، تو خواجہ صاحب عصر کے بعد بیٹھ کے رویا کرتے تھے۔ نوجوان بڑا سادہ تھا، بچپن میں والد فوت ہو گئے، صرف ماں ہی ماں تھی۔ ایک دن اماں سے جا کے کہنے لگا، یہ مسلمانوں کا ساتھی روتا کیوں ہے؟ اماں کہنے لگی، مجھے کیا پتا، بچہ کہتا ہے۔ میرے اندر تجسس بڑھ گیا کہ بابے سے پوچھوں کہ تو کیوں روتا ہے۔ 2 4 5 10 مرتبہ میں گزرا۔ ایک دن بے چین ہو کر میں کمرے میں چلا گیا حجرے میں، تو میں نے کہا، بابا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے، مجھے اپنے شیخ کی یاد آتی ہے۔ اس نوجوان نے کہا، میں سمجھتا تھا کہ رونا صرف دکھوں میں آتا ہے، شیخ کی یاد آتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت ہمارے گھر آئے نا، اور حضور نے فرمایا، ابو بکر چل، تو نے میرے ساتھ مدینے جانا ہے، تو میں نے جناب صدیق اکبر کو روتے ہوئے دیکھا، تا مجھے پتا چلا کہ محبت میں بھی رونا آتا ہے، محبت میں بھی رویا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں خواجہ اجمیر سے وہ نوجوان کہنے لگا، بابا پیار میں بھی رویا جاتا ہے؟ کہا، ہاں۔ کہنے لگا، میں نے بھی آسمانا ہے۔ آپ فرمانے لگے، 2 شرطیں ہیں، ایک یہ کہ کلمہ پڑھ جا، دوسرا میرا مرید ہو جا، رونا بھی آئے گا۔ حضرت اجمیری کہتے ہیں، اس طرح کر لیں۔ کہنے لگا، میں اماں سے پوچھ لوں گا۔ اماں کے پاس گیا تو اماں کہنے لگی، بیٹے میں نے تجھے جانتی ہوں، تیرے دل میں جو بات بچپن سے آ جاتی ہے نا، پھر وہ نکلتی کوئی نہیں۔ تو اس طرح کر لے جس طرح بابا کہتا ہے، اس لیے تو نے پیچھے تو ہٹنا نہیں، جا کے مرید ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا۔ آپ بابا جی کہتے، ناشتہ بھی میرے ساتھ کرنا ہے، شام کا کھانا بھی اور فجر کی سیر بھی، میں تو ساتھ جائے گا۔ پریت ہو گئی، پیار بڑھ گیا، یہ کٹ گئے، زندگی بے بابے سے وابستہ ہو گئی۔ اب چند مہینے جب گزر گئے، نہ پوری لو لگ گئی، تو بابا کہنے لگے، بیٹے تیری 3 چھٹیاں ہیں، 3 دن تو مجھے ملنے نہیں آنا، بالکل 3 دن کے بعد آنا۔ اس نے کہا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، پرواہ ہی نہیں تھی، نہ پتہ ہی تھا، تو نہ وہ چلا گیا۔ گھر صبح سے شام تک رہا، شام کو اماں نے روٹی دی تو 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا، اب ایک لقمہ بھی نہ توڑا جائے۔ اماں کہتی، بیٹا خیر ہے؟ نوجوان نے کہا، پتہ کوئی نہیں، کوئی اندر کمی ہے، کسی چیز کو کوئی خبر نہیں، پتہ کوئی نہیں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا وہ مرید، اماں بار بار پوچھتی، لیکن کوئی بات ہو تو بتائیں نا کچھ۔ نہیں اماں، کوئی نہیں۔ بڑی مشکل سے شام ہوئی، شفق غائب ہو گئی، اندھیرا جو چھایا، ساری دنیا بستر پر لیٹ گئی، تو اس نے اٹھ کے چھت سے ٹہلنا شروع کر دیا۔ بچہ نہ سوئے تو اماں کیسے سوئے؟ اماں بھی چھت پہ آئی، کہا، بیٹے کیا بات ہے؟ کہا، ماں پتہ کوئی نہیں، کوئی میری نیند اڑا کے لے گیا۔ بیٹے تو نے روٹی بھی نہیں کھائی؟ اماں، کوئی نہیں پتہ، کوئی نہیں پتہ۔ جب 12 بجے کے بعد کا وقت آیا تو پھر ہلکے ہلکے آنسو نکلے، اور جب سحری چمکی تو دھاڑے مار کے رویا۔ بیٹے کیا ہوا؟ اماں، میں نے بابا جی کے پاس جانا ہے، اسے کہے مہربانی کرے، میں یہ جدائی برداشت نہیں کر سکتا، میرے بس کا روگ نہیں، اب نہیں میں رہ سکتا۔ فجر کی نماز پڑھ کے تو اماں گئی، کہنے لگی، مہربانی کر تو بابا جی۔ کہنے لگے، اس سے کہے، ابھی تو 1 دن گزرا ہے، ابھی تو وقت بڑا پیچھے، ابھی ٹائم ہے۔ بس اگلے دن کی جو شام ہوئی تو ماں کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا، خدا کا واسطہ اس سے کہو میرا نہیں گزارا ہوتا، اب اگر اس کی دید کا نشہ نہ ملا تو مار جاؤں گا۔ حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اماں روتی ہوئی آئی، کہنے لگی، بابا مجھے نہیں پتا تیرا اس کا کیا رشتہ ہے،
میں تو ماں ہوں، اس کے آنسو گرتے ہیں تو میرا کلیجہ پچتا ہے، وہ جب روتا ہے تو میری جان نکلتی ہے، مہربانی کر اسے دید کا نشہ دے، دیکھا نہیں جاتا۔ کبھی یہ لفظ کہے تو آپ فرمانے لگے، ماں تو اویس کرنی کی ہو تو میرے رسول دیدار منع کر دیتے ہیں، تو ماں بن کے آئی ہے، تو تجھے جیسے کہے روک دے۔ فرمایا اسے جا کہے آ جا۔ اب وہ وہاں سے نکلا تو دوڑ آیا اور آ کے کھڑا ہوا تو حضرت اجمیری مریدوں کو سبق پڑھا رہے تھے، کتاب کھلی ہوئی تھی، بات ہو رہی تھی، مریدوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ آ کے کھڑا ہو گیا، ایک نظر یوں اٹھائی تو دروازے پر بڑی دیر سے کھڑا ہے، یہ نظر اٹھائی، اس کی طرف دیکھا، بس دیکھا ہی تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ تو حضرت اجمیری نے مسکرا کے ایک جملہ کہا، فرمایا پتہ چل گیا محبت میں بھی رونا آیا کرتا ہے، پتہ چل گیا۔ دوڑ کے قدموں میں آیا تو پھر لوگ کہتے ہیں جب وہ آیا تو آنسو حضرت اجمیر کے بھی نکل پڑے۔ فرمانے لگے بیلی حالا سویا نہ؟ کہا حضور نہیں۔ فرمایا میں بھی نہیں سویا، تو اگر بیدار تھا تو کل شام روٹی تو نے نہیں کھائی؟ حضور نہیں کھائی۔ فرمایا میں نے بھی تو کوئی نہیں کھائی۔ یہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ نہیں تھوڑی ہوتی ہے، اگر تو نے کھائی نہیں تو میں نے بھی کب کھائی؟ میرے بھائی، ہمارے شیخ نے مریدوں کو محبت میں باندھا، یہ تھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی مریدوں سے محبت۔ دوستو، یہاں آپ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب کا دوسرا دلچسپ واقعہ سناتے ہیں کہ کس طرح ایک تاجر کو آپ کا گستاخ تھا اور آپ نے چند لمحوں میں اس کو اپنا مرید بنا لیا۔ دوستو، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خانگاہ میں بیٹھا تھا، اچانک ایک تاجر، ایک دنیا دار شخص آیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھے ہوئے آپ کے ایک مرید شیخ علی علیہ رحمہ جس کا نام تھا، اس کی طرف وہ تاجر تیزی سے بڑھا اور شیخ علی کا گریبان پکڑ لیا۔ میرے پیسے کب دو گے اور کتنے وعدے کرو گے؟ لاؤ میری رقم واپس کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ساری صورتحال سے بے خبر تھے، جلدی سے اٹھے اور اٹھ کر اس تاجر سے کہا، اے نوجوان، بات کیا ہے؟ حضور بہت عرصے سے آپ کے اس مرید شیخ علی نے میری رقم دینی ہے اور واپس نہیں کرتا۔ خواجہ صاحب نے شیخ علی کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہ معاملہ کیا ہے؟ عرض کی حضور، میں غریب ہوں، کمزور ہوں، تنگ دست ہوں، قصدن ایسا نہیں کر رہا، اس سے کچھ مہلت لے چکا ہوں، وہ ختم ہوئی، اب اور مہلت کا سوالی ہوں اور مجھے یہ مہلت دینے کو تیار نہیں۔ خواجہ اجمیر علی رحمہ نے اس تاجر کی طرف دیکھا اور فرمایا، غریب ہے، مجبور ہے، اس وقت تنگ دست ہے، اس کو کچھ مہلت دے دے، یقیناً تمہاری رقم لوٹا دے گا۔ اس نے حضرت خواجہ علیہ رحمہ کے ساتھ بھی توہین امیز لہجہ معاذ اللہ اختیار کیا، ابھی لے کے جاؤں گا، پوری رقم لے کر جاؤں گا، ورنہ نہ صرف یہ کہ اسے رسوا کر دوں گا بلکہ میں اسے بازار میں کھینچوں گا۔ خواجہ قطب الدین رحمہ فرماتے ہیں، جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے ان سب کی طرف جب شیخ علی دیکھتے تو کمزور پڑتے، روتے۔ میرے پیر بھائیوں کے سامنے جا کر سریعام اتنے لوگوں میں میری اتنی رسوائی کر ڈالی۔ خواجہ اجمیر نے اپنے اس مرید کی آنکھوں میں جب آنسو دیکھے تو بڑا ہی دل نرم ہوا، اس کو کہا کچھ مولا دے دے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے تو ابھی اپنی رقم چاہیے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زمین پر چادر بچھائی، چاند سکے جیب سے کیا نکالے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے خزانوں سے دولت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، یہ تمہاری رقم اٹھاؤ اور لے جاؤ، تمہیں فقیروں کو اس طرح رسوا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں خانقاہ میں بیٹھے ان سادہ اور کمزور لوگوں کے ساتھ یہ رویہ نہ رکھنا چاہیے تھا۔ یہ کہا ہی تھا کہ اس شخص نے پیسے اٹھانا شروع کیے اور اٹھاتے اٹھاتے جب اس کی نظر زیادہ مال پہ پڑی تو کچھ زیادہ سکے بھی اٹھا لیے، ذرا نظر بچا کے کہ دیکھتا ہے کہ خواجہ صاحب دیکھ تو نہیں رہے، کچھ زیادہ رقم ہتھیائی اور وہ چلتا بنا۔ حضرت خواجہ علی رحمہ نے شیخ علی کو تھپکی دی، فرمایا، اللہ نے تمہاری عزت رکھی، اور ایک بات میری یاد رکھنا، جب بھی بھروسہ کرنے کو دل ہوا، جب بھی کسی طرف سہارا ڈھونڈنے کا دل ہو تو یہاں خدا کی طرف دیکھنا، محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھنا۔ یہ کیا درویشوں کا کام ہے کہ وہ دنیا داروں سے پیسے لے اور دنیا داروں کے ساتھ معاملات کرے؟ تمہاری ہی رہبر اچھی نہیں، لیکن اللہ نے تمہارا وقار رکھا۔ خواجہ قطب الدین کہتے ہیں، وہ بات تو ختم ہو گئی لیکن شیخ علی کے چہرے پر
کئی دنوں تک افسردگی رہی۔ وہ ان سب لوگوں کو پلٹ پلٹ کے دیکھتے جن کے سامنے آ کے اس تاجر نے گریبان پکڑا تھا، تو بیچاروں کی طبیعت بگڑتی، دل پہ افسوس ہوتا۔ اس کو ایسا نہ کرنا چاہیے تھا، میری غریبی کا یوں مذاق نہ اڑاتا۔ کہتے ہیں چند ہفتے گزرے تو اس تاجر کو ہم نے دوبارہ خواجہ صاحب کی خانقاہ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اب کہ وہ بڑا ہی پریشان آیا، اب کہ وہ بڑا ہی افسردہ آیا، اب کہ وہ آیا تو کانپتا تڑپتا آیا، چادر بڑی سی اوڑھ رکھی تھی۔ آتے ہی حضرت خواجہ کی خدمت میں بیٹھا، تڑپ کے رونے لگا، کہنے لگا اجمیر کے بادشاہ بھول گیا تھا، معافی ہو سکتی ہے، غلطی ہو گئی تھی، درگزر کا سوالی بن کے آیا ہوں۔ ادائے رسول ہند الولی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، پہلیاں نہ بجھاؤ، جو بات ہے اس کو کھول کر کے بیان کرو، فقیر تیری ہر بات سننے کو اور درگزر کرنے کو تیار ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ چادر کی اور سے نکالا تو کہنے لگا حضور خشک ہو گیا ہے، اڑتا ہی نہیں، حضور تکلیف میں ہوں، آزمائش میں ہوں۔ دراصل یہ تھا کہ میں نے وہ سکے اٹھاتے اٹھاتے نہ آپ سے نظر بچائے تو ابھی کے کچھ زیادہ اٹھا لیے تھے۔ آپ کی ناجائز دولت میں نے آپ کی دولت کو ناجائز حاصل کر لیا تھا، تو حضور اس سبب سے میرا حادثہ ہو گیا۔ مجھے اتنے لینے چاہیے تھے جتنے میرے بنتے تھے، میں نے ناجائز پیسے لے لیے، خواجہ اجمیر سے لے لیے۔ خواجہ اجمیر فرمانے لگے، دنیا دار ہے نا تو، ابھی تک دنیا داری میں ہی اڑا ہوا ہے۔ تو دنیا دار ہے تو ابھی تک تیرا خیال سکوں میں، پیسوں میں، ڈھیلوں میں اور اشرفیوں میں اڑا ہوا ہے۔ فرمانے لگے، مجھے پتا تھا تو زیادہ اٹھا رہا ہے، لیکن فقیر کے پاس جو خزانہ ہے وہ اس کے ذاتی نہیں، وہ رب کریم کے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سے کوئی لے گیا تو لے گیا، لیکن تو کیا سمجھتا ہے کہ زیادہ سکے اٹھانے کی وجہ سے تیرا ہاتھ خشک ہوا ہے؟ تو نے ایک فقیر اور ایک درویش کو بڑے مجمع کے اندر رسوا کر ڈالا تھا۔ تیرا زیادہ پیسے لینے کی وجہ سے ہاتھ کمزور نہیں پڑا، بلکہ وہ جو تو نے اس غریب کے گلے میں ہاتھ ڈالا تھا اور اسے رسوا کر ڈالا تھا، تو کیا سمجھتا ہے وہ لاوارث ہے؟ اگر وہ کمزور تانگ دست ہے تو بندہ تو رب کریم کا ہی ہے نہ جو تاجر، سیٹھ، نواب اور زمیندار کا رب ہے، غریبوں کا بھی وہی رب ہے، ان مسکینوں کا بھی وہی رب ہے، ان کمزوروں کا بھی وہی رب ہے۔ کہنے لگا حضور معافی کا سوالی ہوں۔ فرمایا اٹھ کے جا اور بھرے مجمع میں جا کے ایک دفعہ اس درویش سے معافی مانگ، مجھے امید ہے عرش کا رب تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک دفعہ معافی مانگ لے، جا سوال کر لے۔ وہ شیخ علی کے سامنے آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اگر آپ معاف کر دیں تو میری تکلیف دور ہو جائے گی۔ شیخ علی کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو برسے۔ کہنے لگا، آپ نے معاف کیا نہیں کیا؟ کہنے لگا، یا تو تاجر ہے، تو ذمہ دار ہے، تیرے دل میں پتہ نہیں کیا تصور ہے، میں نے تو معاف کرنا ہی ہے، اس لیے کہ نہ میں تاجر ہوں، نہ میں زمیندار ہوں اور نہ میں دنیا دار ہوں، میں تو غریب نواز کا ماننے والا ہوں۔ میری مجبوری ہے کہ جس شخص کا میں نوکر ہوں، نہ اس نے سکھایا ہی معاف کرنا ہے، اس کے در میں رہتا ہوں، انہوں نے درگزر کرنا سکھایا ہے۔ ادھر جب معافی ہوئی تو خواجہ نے تھپکی بھی دی، دعا بھی فرمائی، رب کریم نے شفا عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو خواجہ اجمیر فرمانے لگے، میاں جا، تیری تندرستی ہو گئی، چلا جا۔ وہ کہنے لگا، حضور آپ کس نے جانا ہے، اب تو میں نے تیری دہلیز پہ جھاڑو دیا کروں گا، یہ ہاتھ جو تیری دعا کی برکت سے شفا یاب ہوا ہے، اجمیر کے والی اب میں یہاں جھاڑو دوں گا، اب میں یہاں نوکری کروں گا۔